قصاوی صاحب، لگتا ہے کہ اپوزیشن چیلنجز کے ساتھ ساتھ اپوزیشن جو ظاہر ہے ٹف ٹائم دے رہی ہے حکومت کو، اس کے ساتھ ساتھ اب حکومت کے اندر کی جو ایک یونٹی ہے یہ بھی چیلنج ہونا شروع ہو گئی ہے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ثابت ہو سکتی ہے. آج پارلیمانی حکومت کی کمیٹی کے اجلاس میں جو کچھ ہوا، اختلافات کھل کر سامنے آ رہے ہیں، کتنا ڈیمیج ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ یہ دیکھیے، حکومت کے لیے ایک دن کے لیے بھی اپوزیشن کبھی چیلنج نہیں بنی ہے، ورنہ آج چیلنج ہے. آج بھی جس طرح حکومتی صفوں میں کوئی یونٹی نہیں ہے، کوئی ہم آہنگی نہیں ہے، تو اسی طرح اپوزیشن کی بھی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. زرداری صاحب اپنا اردو سیدھا کرنا چاہتے ہیں اپنی سیاست کا. مسلم لیگ نون کے ہاں ایک تو شہباز شریف اور مریم نواز کے بیانیے کا مسئلہ ہے، دوسرا پھر وہ ایفس اینڈ بٹس بھی ان کے زیادہ ہے کہ ان کی بنسبت زرداری صاحب ہر طرح کی تابعداری کے لیے تیار ہے. اور ابھی بھی یہ جو کچھ ہوا ہے، جو عمران خان کو وقتی ایک کامیابی ملی ہے، تو اس کی وجہ یہ کہ اب عمران خان زرداری صاحب سے بھی زیادہ تابعدار ہو گئے ہیں. اچھا. اور وہ ایک مرتبہ پھر انہوں نے قدموں کو ہاتھ لگا دیے ہیں. لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ جہاں تک ایم این ایز کا اور ان لوگوں کا تعلق ہے، تو وہ چونکہ عوام میں جاتے ہیں، اور اس وقت عمران خان عوام سے بالکل کٹ گئے ہیں. اور عوام میں مہنگائی ہے، اس میں بے روزگاری ہے، وہاں بدامنی ہے، اور وہاں غم و غصہ ہے، اور اس غم و غصے کا اظہار اب عملاً بلدیاتی انتخابات کی نتیجے کی شکل میں خیبر پختونخوا کے اندر ہو بھی گیا. تو پارٹی میں اس نے مسئلہ یہ کیا ہے کہ جو پرویز خٹک جیسے لوگ تھے کہ جن کی اپنی بھی کوئی حیثیت تھی، اور جنہوں نے عمران خان کی قوت میں ایک اپنی قوت کے ذریعے اضافہ کیا تھا، ان کو تو انہوں نے کنڈے لائن لگا دیا ہے، ان کو ہیوملیٹ کیا ہے. اور پھر چند خوش آمدیوں نے اور وہ اس بات سے بھی ناراض تھے. کل جو آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا، وزیر دفاع کو ہونا چاہیے تھا، ان کو انویٹیشن ہی نہیں گیا اس چیز کا. اس بات پہ بھی ذرا غصہ تھا ان کو. نہیں، وہ تو پرویز خٹک کو دیکھیں، پہلی بات تو یہ تھی کہ جب وہ وزیر اعلیٰ تھے، پھر دوسری بات یہ تھی کہ اگر الیکشن واقعی الیکشن تھا، جس کو اگرچہ ہم تو نہیں مانتے، تو خیبر پختونخوا کی انہوں نے روایت توڑ دی تھی، اور دوبارہ نہ صرف اقتدار میں آئے بلکہ پارٹی کی 2/3 میجارٹی بھی کرائی. لیکن تو پھر اس سے زیادہ وزارت اعلیٰ کا مستحق کون تھا؟ لیکن عمران خان نے جب وہ وزیر اعلیٰ تھے بھی ان کے مقابلے میں شارم خان اور عاطف خان کو کھڑا کیا تھا. بالکل. اور پھر اب مراد سعید کی سفارش پہ انہوں نے ایک دوسری طرح کے عثمان بزدار کو خیبر پختونخوا میں لگا دیا، اور پھر مرکز میں بھی ان کو کنڈے لائن کی وزارت دے کے کنڈے لائن لگا دیا ہے. تو پرویز خٹک صاحب مسلسل اس دوران ان کے ہاتھوں ہیوملیشن جو ہے وہ فیس کرتے رہے. اور لیکن وہ چونکہ ایک پرانے سیاستدان ہیں، تو اس لیے وہ صبر سے کام لے رہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پارٹی کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں اب ایسے لوگ ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں کی اگر ایم این اے شپ کی یا کسی اور کی مجبوری نہیں ہے، تو کبھی آپ نے احمد جواد کو دیکھا. جی ہاں، وہی میں بات کرنے لگی تھی. یہ اکبر ایس بابر کے آپ انکشافات دیکھیں، احمد جواد کے دیکھیں، یہ یقیناً آنے والے وقت میں یہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. نہیں، وہ خلوتوں میں جب آپ ان وزراء سے بیٹھتے ہیں تو ان وزراء کے انکشافات جو ہے وہ احمد جواد اور محسن بیگ سے بھی بڑے بڑے ہیں. تو دنیا حیران ہو جائے گی کہ یہ کیا کچھ ہوتا رہے. تو اب باہر تو میڈیا میں نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ایم این ایز اور پارٹی کے لوگ تو یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. بالکل صحیح. آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن حکومت کے لیے کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے. اگر بڑا چیلنج نہیں ہے تو حکومت شہباز شریف کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے؟ نواز شریف کو واپس لانے کے لیے اتنا متحرک کیوں ہو گئی ہے؟ شہباز شریف کا راستہ کیوں روکنا چاہتی ہے؟ ایک گارنٹر کو صرف اس لیے کہ وہ اپنے بھائی کو واپس نہیں لا سکتا، آپ نہل کروانے چلیں شہباز شریف کو؟ دیکھیں، عمران خان صاحب اپنے لیے ان لوگوں کو خطرہ نہیں سمجھتے جو انقلابی بیانیے کے ساتھ ریاستی اداروں کو چیلنج کرتے رہتے ہیں. اس کو وہ اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہیں، کیونکہ اس صورت میں وہ پھر ریاستی اداروں کی ضرورت بن جاتے ہیں یا مقتدر حلقوں کی ضرورت بن جاتے ہیں. ان کے لیے خطرہ شہباز شریف جیسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان کا متبادل بن سکتے ہیں. تو اس دوران کچھ ایسا تاثر آیا تھا کہ چونکہ شاید نواز شریف صاحب ان کو آگے کرنے پہ آمادہ ہو گئے ہیں، تو اس لیے ان کو اصل خطرہ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب اور ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں. پھر یہی معاملہ اس وقت بلاول صاحب اور زرداری صاحب کا بھی ہے
لیکن جو مسئلہ میں آپ کو آ رہا ہوں کہ اپوزیشن کی جو نااہلی ہے کہ وہ نہ مزاحمت کی سیاست کر سکی اور اب نہ مفاہمت کی سیاست میں وہ کسی مشترکہ کلیے پہ آ سکتے ہیں. زرداری صاحب اپنی الگ دکان سجانا سکتے ہیں, زرداری صاحب ہر طرح کی تابعداری کے لیے تیار ہے, لیکن ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ دوسرے فریق کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے. مسلم لیگ نون مسئلہ حل کر سکتی ہے, لیکن مسلم لیگ نون میں ایک تو وہ کنفیوژن ہے کہ شہباز شریف صاحب کو فلی با اختیار کرنے کو وہ تیار نہیں ہیں, دوسرا ان کے ایپس اینڈ بٹس زیادہ ہیں. تو اس لیے مولانا اور شہباز شریف کا ایک بار پھر سے اکٹھا ہونا, بڑے زور شور سے کہنا کہ اب اس حکومت کو گرانا ہے, ہر آپشن استعمال کریں گے, یہ کانفیڈنس کہاں سے بول رہا ہے؟ کہیں سے کوئی یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں یا واقعی اتنا دم خم ہے؟ وہ تو دیکھیں اس ملک پہ یہ اب اس وقت صورتحال بن گئی ہے کہ عمران خان صاحب جب اپنے لوگوں کو اعتماد دلانا چاہتے ہیں تو وہ یہ ایک پیج کہتے ہیں تاکہ ان کے لوگ ان سے جڑے رہیں, اور اپوزیشن بھی اس بنیاد پہ یہ بات کر رہی ہے کہ بھائی شاید ہماری کوئی بات بن رہی ہے تاکہ لوگ ان سے جڑے رہیں. صحیح. اور عمران خان صاحب نے کئی مرتبہ اپنی نااہلی سے, اپنی ہٹ درمی سے, اپنے غلطیوں سے یہ موقع ان کو فراہم کر دیا, لیکن ظاہر ہے کہ جب تک اپوزیشن وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے ایک ایسا فارمولہ نہیں بناتی اور اپنے آپ کو ایک ایسے متبادل کے طور پر پیش نہیں کرتی کہ وہ دوسرے فریق کے تحفظات کو بھی ایڈریس کریں اور اگر ان کے بارے میں کچھ خدشات ہیں ان کو بھی ایڈریس کریں, تو تب تک حکومت اسی طرح اپنے بوجھ تلے دبتی رہے گی, لیکن اپوزیشن کو جو ہے اس چیز کو میٹیریلائز نہیں کر سکے گی اپنے حق میں. بہت بہت شکریہ سینئر صحافی تجزیہ علیم صافی صاحب میرے ساتھ ہیں. عمران خان میرا لیڈر ہے, میں اس کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتا, میں ان کے ساتھ ہوں, تو پلیز سارے میڈیا کو کہتا ہوں کہ اس کو سٹاپ کر دیں. میں اگر باہر گیا, میں اسموکنگ کرتا ہوں تو میں ہر میٹنگ میں باہر جاتا ہوں. پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں جو باتیں ہوئی, جو پرائم منسٹر نے بھی کہا, آپ سے مخاطب ہو کر کہا, پرائم منسٹر نے مجھے ایسی بات کوئی نہیں کی. ناظرین اب صاف واضح ہو رہا ہے کہ حکومتی جو وزراء ہیں ان کے آپسی جو اختلافات ہیں یہ کھل کر باہر آنے لگے ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ ڈرائنگ روم کی جو باتیں ہیں وہ گھر سے باہر آنے لگی ہیں تو یہ بھی کچھ غلط نہیں ہوگا. آج سے پہلے ارکان نے وزیراعظم عمران خان کے سامنے ووٹ نہ دینے اور انہیں وزیراعظم بنانے کی باتیں شاید کبھی نہیں کی. پرویز خٹک کے 2 بھانجے گزشتہ دنوں نون لیگ میں شامل ہوئے ہیں, جبکہ ان کا ایک بھائی لیاقت خٹک اور ان کا ایک بیٹا پی ٹی آئی کو چھوڑ کر پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں. سینٹ انتخابات سے پہلے بھی ہمیں یہ مسائل دیکھنے میں آئے. پرویز خٹک کا گروپ راہیں جدا کر چکا تھا, جس کے نتیجے میں وزیراعظم عمران خان جب کے پی کے پہنچے تو 14 ممبران اسمبلی وزیراعظم سے ملاقات کرنے ہی نہیں آئے تھے. پاکستان تحریک انصاف کے ناراض لوگوں کو دیکھیں تو جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین, حامد خان, اکبر ایس بابر اور اب احمد جواد سمیت پنجاب میں جہانگیر خان ترین کا گروپ ہو یا پھر علیم خان کا, خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک کا گروپ ہو یا پھر شہرام ترکئی گروپ, کراچی میں فردوس شمیم نقوی گروپ ہو یا پھر علی زیدی گروپ ہو, ان کے پارٹی سے اختلافات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. جبکہ وفاق میں بیٹھے پی ٹی آئی کے ارکان غیر منتخب نمائندوں کے حوالے سے بھی اپنے تحفظات رکھتے ہیں. ایک طرف پی ٹی آئی کے اندر کے اختلافات اور تحفظات کی جنگ زور پکڑتی جا رہی ہے, تو دوسری طرف اتحادیہ اپنے تحفظات اور مفادات کا ایجنڈا لے کر سامنے آن کھڑے ہوتے ہیں.